کو ولایت میں اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں، ان تمام ارواح کے لیے آپ حاضرین کے جملہ مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے، خاص طور پہ مجلس اعزا کے بانی جناب غضنفر حسین کی والدہ اور ان کے دیگر مرحومین و مرحومات کے لیے، اور وہ مومنین جو اس دنیا سے انتقال کر گئے اور ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان تمام کی ارواح کو خوش کرنے کے لیے اور ثواب پہنچانے کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ دعا خالق کائنات، ان صورتوں کا ثواب ذکر محمد و آل محمد جو پڑھا جا چکا ہے، جو ہم کریں گے، ان تمام ذکر و اذکار کا ثواب تمام مرحومین و مرحومات کے نام اعمال میں درج فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد، مظلوم کربلا سید الشہداء کے ذکر اور اس مجلس کے صدقہ حاضرین کی اور بانی مجلس اعزا کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ یا اللہ پرآشوب دور میں سید الشہداء کی عزت و عظمت کے صدقہ مومنین کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، حاضرین جو اپنے دلوں میں حاجات شرعیہ لے کر آئے ہیں، سید الشہداء کے اس مجلس کے صدقہ، مظلوم کربلا کے صدقہ، ان کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت کے لیے، اور اہم دعا وقت کے امام حجت دوران فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، الذین قال اللہ فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغالبہم
غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. بلندتر صلوات. ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہیں، تو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے، کوشش کیجئے کہ جب محمد وآل محمد کا نام گرامی ذکر ہو اور ان پہ صلوات پڑھنے کے لیے اپیل کی جائے تو بلند آواز سے صلوات پڑھا کریں. زبانیں وہی خوش رہتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں جن زبانوں پہ یا قرآن کا ذکر ہو یا وارثانہ قرآن کا. ڈیروں پہ، کچہریوں میں، چوکوں پہ، سڑکوں پہ، دکانوں پہ، بازاروں میں تو انسان بڑے اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کرتا ہے، لیکن اچھی زبان وہی ہوتی ہے جو ابو ذر جیسی ہو. اور کیا کہنے اس زبان کے جس زبان کی کٹنے کی شرط ہی یہی تھی کہ جب تک علی کا ذکر ہوتا رہے گا اس زبان کو کاٹنا پڑے گا. اور اس نے بھی یہ طے کر لیا تھا میثم تمار نے کہ یہ زبان کٹ سکتی ہے، ذکر علی کہتے ہوئے رک نہیں سکتی. زبانیں بھی وہی اچھی لگتی ہیں جن زبانوں کے کٹوانے کے لیے اپنی سولی کو خود وہ پروان چڑھائے. دوستو عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میرے احباب بزرگان تشریف فرما ہے، میرے بعد پڑھنے والے بھی کافی احباب ہیں. آپ کے مابین میں اور ان کے مابین میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، بس چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، امید ہے آپ حوصلہ افزائی فرمائیں گے. بس ایک ابتدائی جملہ تمہید کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کے دلوں میں محبت آل محمد کا نور ہے، چونکہ محبت آل محمد کا نور ضروری نہیں ہے وہ کس دھرم کا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، فرقوں سے بلند ہے. آل محمد کی محبت کا نور اس کا فرقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ یہ نور کس فرقے کے دل میں ہے. ہاں ایک اس کا شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ شخص زندہ ضمیر ہے، جو زندہ ضمیر ہے. اور اس زندہ ضمیر کے لیے بھی بہت ساری شرطیں ہیں، جن میں سے ایک شرط وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ تشریف فرما تھے، توجہ رہے کہ ولایت آل محمد کا نور کن کے دلوں میں بستا ہے. مصطفیٰ تشریف فرما ہے، دائیں طرف مرتضیٰ تشریف فرما ہے، ان سے ہٹ کے پیچھے جناب سلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص ہے بچے کو اٹھائے ہوئے ہے، یوسف بحرانی کی کتاب ہے، نجف اشرف کے عالم دین ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں. شخص بچہ اٹھا کے آیا ہے، آ کر یہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس بچے کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کی میراث اور وراثت اور رقبے اور جائیداد ہم نے تقسیم کرنی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ اسی کا بیٹا ہے یا کسی اور کا ہے، اس کا علاج کیا ہے. توجہ رہے، یہ واقعہ آپ کی نور ولایت آل محمد کو جلا بخشنے کے لیے ہے کہ نور کن کے دلوں میں بستا ہے. یہ آ کر کہتا ہے، پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچے کو لے کر آئیے. بچے کو آگے لے کر آیا، حضرت پیچھے ہٹ گئے، سلمان کو کہا آپ بھی پیچھے چلے جائیے، علی کو کہا آپ یہاں تشریف رکھیے. توجہ رہے، فرمایا کہ اس بچے کو علی کے سامنے سے گزارو. مولا میں گزاروں گا، پتہ کیسے چلے گا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بچہ گزرتے ہوئے چہرہ پھیر کے علی کی طرف مسکرا لے، سمجھ لینا اپنے باپ کا بیٹا ہے. سمجھ لینا یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ.
بس مجھے جلدی سے گزرنا دوستوں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں شاید نہیں آتی ہیں، جو تھوڑا پڑھا لکھا انسان ہے اس کے لیے میں عرض کروں گا، کیا آج کے زمانہ میں ایک ٹیسٹ ایجاد نہیں ہو چکا جسے ڈی این اے ٹیسٹ کہتے ہیں؟ بھائی اگر کسی بندے کے لاش کو تلاش کرنا ہو یہ کس نسل سے ہے، یہ کون سے خاندان سے ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جسے ڈی این اے ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اگر آج کی انسان کی بنائی ہوئی مشینری یہ بتا سکتی ہے کہ یہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں، وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو علی ولی کے نعرہ سے گزرے، اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی۔ درود بھیجے گا بلند آواز سے، اللہم صلی علی۔ یہی وجہ ہے جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا، یہی وجہ ہے، تمہیدی جملے میں نے عرض کرنے تھے، وہ یہی وجہ ہے تیرا اور میرا چھٹا امام، اللہم صلی علی محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، چونکہ وقت نہیں مجھے جلدی سے گزرنا ہے، تیرا اور میرا چھٹا امام دوسروں کے اماموں کے استاد۔ فرق اتنا ہے، ہمارے وہ امام ہیں اور دوسروں کے نہ فقط استاد ہیں بلکہ جناب ابو حنیفہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں جعفر صادق کے سامنے بیٹھ کے شاگردی حاصل کی تھی، میں نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ ایک ہے جس نے کہا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے لولا میں ہلاک ہو جاتا، ایک اس سے پہلے بھی گزرا ہے جس نے صادق آل محمد کے دادا کے بارے، علی کے بارے میں 70 مقامات پہ کہا تھا، لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ جو دنیا میں امام ہلاکت سے بچائے وہ آخرت میں جنت میں کیسے نہیں لے جائے گا؟ وہی امام ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے تمہیدی جملے عرض کرنے تھے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن میں صادق آل محمد کے نزدیک ان 2 نعمتوں میں سے یہ نعمت افضل ہے۔ توجہ رہے، سائل نے پوچھا مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے ذریت علی سے بھی پیدا کیا ہے کہ میں علی زادہ ہوں، اور دوسری نعمت اللہ نے مجھے یہ عطا کی ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 نعمتیں عطا کی ہیں، صادق آل محمد امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، صادق بھی ہیں، کئی اماموں کے وہ استاد بھی ہیں، لیکن ساری نعمتوں کو چھوڑ کے یہی 2 نعمتیں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے 2 نعمتیں عطا کی ہیں، ایک نعمت یہ ہے کہ میں علی کی نسل سے ہوں، سید ہوں، علی زادہ ہوں، دوسری نعمت یہ ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی والا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ان 2 نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت کون سی ہے؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا واللہ انی احب ولایتی لہو من ولادتی عنہ، فرمایا میں صادق آل محمد قسم کھا کر یہ کہتا ہوں میں جعفر صادق کے نزدیک علی کا شیعہ ہونا علی زادہ ہونے سے افضل ہے۔ علی والا ہونا علی زادہ ہونے سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نسل علی سے ہے اور علی والا نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، وہ اس سے کم درجہ رکھتا ہے جو نسل علی سے تو نہیں ہے، سید نہیں ہے لیکن علی والا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ کیا وجہ ہے کہ یہ عظمت ہے اور اس نعمت کی عظمت نہیں ہے، یہ زیادہ آپ کے نزدیک پسندیدہ نعمت ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا توجہ رہے ڈب کلاں کے مومنین توجہ رہے، حضرت نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ علی زادہ ہونا اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، نسل علی سے ہونا یہ اللہ کا مجھ پہ فضل اور کرم ہے کہ میں اس کی نسل سے ہوں، کسی اور نسل سے میں نہیں ہوں۔ توجہ رہے، لیکن علی والا ہونا، علی کا شیعہ ہونا یہ اللہ کا مجھ پہ فرض ہے، میں اس فرض کو ادا کر رہا ہوں۔ دوستو
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں جاتے ہوئے ایک وصیت ارشاد فرمائی، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ حضرت کی وصیت انی تارک فیکم الثقلین، ہر انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جتنا اس کا مقام ہو، جتنا وہ بڑی شخصیت ہو، تو آنے والے جب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ اس دنیا سے کس مرض کی وجہ سے رخصت ہو، وجہ کیا بنی، وہاں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ مار صاحب، یہ شاہ صاحب، اللہ تمام کی عمر دراز فرمائے، کوئی جاتے ہوئے وصیت بھی کر کے گئے ہیں؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کوئی یہ وصیت چھوڑ کے بھی گئے ہیں، کوئی وصیت کر کے گئے ہیں؟ مصطفیٰ بھی اس دنیا سے گئے ہیں تو وصیت چھوڑ کے گئے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مجلس سے کچھ لے کر جایا کرو، جب گلی کچہری کسی موڑ پہ کسی دوست کے ساتھ بات ہو جائے کہ آپ اس راستے پہ کیوں چل رہے ہو، جس راستے پہ علی اور اولاد علی ہیں، تو آپ اس کو بتا سکو کہ ہم اس وجہ سے چل رہے ہیں۔ کوئی چیز ہونی چاہیے نا، انسان اس کو بتا سکے۔ تو مصطفیٰ اس دنیا میں جب اس دنیا سے پردہ کیا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہری طور پہ انتقال فرمایا، مصطفیٰ بھی وصیت کر کے گئے۔ اس وصیت نے ہمیں 3 چیزوں کا پتہ دیا ہے۔ کتنی چیزوں کے بارے میں بتایا؟ 3 چیزوں کے بارے میں بتایا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مصطفیٰ ایک ذمہ دار پیغمبر تھے، ذمہ دار نبی تھا مصطفیٰ۔ دوسرا پیغام اس وصیت سے یہ ملتا ہے کہ جب مصطفیٰ اس دنیا سے انتقال کرنے لگے، پردہ کرنے لگے، دنیا سے ظاہری طور پہ جانے لگے، تو جانے سے پہلے اپنے دین کا انتظام کر کے گئے ہیں۔ یہ اس حدیث میں طے ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جس حدیث کو ہم سے زیادہ ہمارے برادران نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے پتہ ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امت اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ امت اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ میرے دوستو، مصطفیٰ ایک پیغمبر اور ذمہ دار نبی ہیں۔ پہلی چیز جو اس حدیث سے ہمیں پتہ ملتا ہے وہ یہ ہے، آپ 4-5 گھنٹے کے لیے یہاں مجلس اذا سننے آئے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، مظلوم کربلا کے صدقہ اللہ آپ کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائے۔ یہ جو 5-6 گھنٹے کوئی دکان بند کر کے آیا ہے، کوئی گھر میں اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری تھی، مصروفیت تھی، وہ چھوڑ کے آیا۔ ہمارے پڑھنے والے دوست احباب برادران یہ بھی آئے، میں بھی خدمت کرنے کے لیے آیا، کچھ ہماری بھی مصروفیات تھی۔ ہم جب وہاں سے چند گھنٹوں کے لیے گھر سے نکلے، گھر کے امور کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے آئے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ جو بندہ گھر کے امور کی ذمہ داری کسی کے حوالے کر کے نہ آئے، وہ شخص بڑا غیر ذمہ دار شمار ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں ہمیشہ رولا پڑا رہتا ہے، کسی گھر کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم چند گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے جب سفر پہ جاتے ہیں، اچھا میرے سامنے کچھ حاجی صاحبان بھی ہوں گے، کچھ سوار بھی ہوں گے جنہوں نے زیارات پہ سفر کیا ہوگا۔ زیارات کا حج کا سفر مہینہ 1.5 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس 1.5 مہینے کے سفر کے لیے جب بھی ہم میں سے کوئی جاتا ہے، اپنے تمام زندگی کے امور، بچوں کے امور، اولاد کے امور، کاروبار زندگی، اپنی بزنس، اپنی تجارت، اپنا ذمہ دارہ، ڈیرے کے مسائل، بچوں کے مسائل، رشتہ داریوں کے مسائل، لینے دینے کے سارے امور کسی نہ کسی کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ مسلمانوں، مجھے تعجب اس بات کا ہے، جب کلا کے مسلمانوں، تعجب اس بات کا ہے کہ ایک عام مسلمان تھوڑے دنوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے کہیں باہر جائے، اپنے امور کسی کے حوالے کر کے جاتا ہے، کیا اس نے مصطفیٰ کو اپنے جتنا بھی ذمہ دار نہیں سمجھا ہے؟ کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اتنا بڑا نظام اور سسٹم لے کر آئے ہیں، اتنا بڑا نظام جاہلیت میں اپنا نظام اسلام پروموٹ کرنے آئے ہیں، اپنا بڑا انہوں نے نظام ولایت و خلافت دینا ہے، اسلام کا وہ بول بالا دینے آئے ہیں، اس کا کروانے آئے ہیں، اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور وہ اس اپنے نظام کو کسی امین کے ہاتھوں بھی نہ دے کے جائیں۔ رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، مصطفیٰ نے اس دنیا سے پردہ کیا ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے علی ولی جیسے امین شخص
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ولی جیسے امین ہاتھوں میں دین تھما کر گئے، دین ان کو حوالے کر کے گئے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس حدیث ثقلین سے ملتی ہے، جو یہ حدیث ثقلین ہمیں بتاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل بیت اور ہیں، امت اور ہے۔ توجہ رہے، اہل بیت اور امت اور۔ حدیث ثقلین میں کیا ہے؟ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارکن، میں محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم، آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ توجہ رہے، جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے امت، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہے اہل بیت۔ اور یہ بات بھی طے ہے، اسی حدیث میں ہے، آگے فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان سے جڑے رہو گے کبھی گمراہ۔ پتہ چلا جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے، ان کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قیامت تک کی ہدایت کے ضامن ہیں۔ شیعہ سر فخر سے بلند کر کے کہا کر میں ان اماموں کا ماننے والا ہوں جو کائنات کی ہدایت کے ضامن ہیں۔ رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، میں ادنیٰ سے اس علم دین کے طالب علم کو ایک ضعیف روایت نہیں ملی ہے۔ لوگوں نے بڑی روایتیں گھڑی ہیں، بڑے ماشاءاللہ مایا ناز راویوں کو انہوں نے گھڑا ہے، بڑے بہترین راوی تھے، انہوں نے اپنی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی روایتیں گھڑوائی ہیں، لیکن یہ رب کعبہ کا کوئی اپنا ایک معجزہ ہے اور علی ولی کا کوئی معجزہ ہے۔ ایک ضعیف روایت بھی ایسی مجھے نہیں ملی، اور نہ ہی ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں جس ضعیف روایت میں بھی تیرے اور میرے امام کے بارے میں یہ لکھا گیا ہو کہ کسی نے علی یا اولاد علی سے کوئی سوال کیا ہو اور اس نے کہا ہو میں کل آ کر بتاؤں گا، کوئی ایسا امام، کوئی ایسی کتنی روایتیں گھڑی ہیں جناب حضرت نے۔ پیازوں کو فروخت کرنے کے لیے کتنی روایتیں گھڑی ہیں حضرت نے، ایک روایت بھی اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی ہے۔ لیکن میرے سامنے جو کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے لیے کہ جب ان سے ممبر پہ آ کے کوئی پوچھا کرتا تھا سوال، وہ کہتے تھے گھر سے جا کے بیٹی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ کوئی ایک روایت، ضعیف روایت بھی ہمارے پاس ایسی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو۔ دوسری بات، رب کعبہ کی قسم کوئی ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ امام سے پوچھا گیا اور امام نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ جب سلولی کے دعویٰ کیا نا علی ولی نے، کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، یہ بھی ان کے اپنے مقدر اور نصیب سے پوچھنے والے پتہ نہیں کیا کیا پوچھتے رہے۔ ایک شخص نے پوچھا مولا یہ بتائیے، دعویٰ سنیے علی کو اور سوالات سنیے۔ دیکھیں نا استاد کتنا عالی شان ہے، اور آگے میں آپ کی بات نہیں کر رہا تو بڑے عالی شان مجمع ہے، شاگرد کتنے تھے، دعویٰ سنیے کیا تھا، سلونی بعض روایت میں 3 دفعہ ہے، 3 دفعہ مردے کو جھنجھوڑا جاتا ہے، وہ جاگو زندہ ضمیر بنو، پوچھو قبل ان تفتدونی، قبل اس کے کہ میں آپ کے مابین نہ رہوں۔ پھر آگے کیا جملے ہیں توجہ کرو گے، حضرت نے کیا ارشاد فرمایا انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض۔ توجہ رہے اس جملے پہ، تو پوچھو 3 بار کا پوچھو قبل اس کے کہ میں آپ کے مابین نہ رہوں۔ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، اس سے پوچھو جو میں علی آسمانوں کے راستوں کو زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں علی اس سے پوچھو جو آسمانوں کے راستوں کو زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ درود بھیجیے گا بلند آواز سے۔ اچھا، دم کلام کے مجمع میں اگر میں کسی ایک
ایک شخص سے کہوں کہ ڈب کلاں کی گلی اور کوچوں کو میں بہتر جانتا ہوں، آپ سب کیا کہیں گے؟ بھئی یہ اجنبی شخص ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ڈب کلاں کے گلی اور کوچوں کو بہتر جانتا ہوں؟ جو یہاں کا رہنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں آسمان کے راستوں کو، توجہ رہے، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ کوئی کسی جگہ کے راستے بہتر جاننے کا دعویٰ تب کر سکتا ہے جب وہاں کا مکین ہو۔ یہ سارے حدیث پڑھتے ہیں، انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، یہ بتایا کسی نے نہیں ہے شاید آج تک کہ علی نے یہ کیا بیان فرما دیا؟ زمینوں پہ رہنے والا علی، مدینہ میں بسنے والا علی، کوفہ میں حکومت کرنے والا علی، نجب میں بسنے والا علی، وہاں بیٹھ کے ممبر کوفہ میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے میں علی سے پوچھو جو آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، یعنی میں وہاں کا رہائشی ہوں، وہاں کا مکین ہوں، وہاں کے راستے پوچھو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا ہمارے سر کے بال کتنے ہیں، تو ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ جب سچی سچی بتایا تو اس پر مرچیں بھی لگ گئی۔ تو ایک کو تو حضرت نے بتا دیا تیرے سر کے بالوں کی تعداد اگر میں بتا بھی دوں تجھے یقین کیسے آئے گا، تو کیسے گن پائے گا؟ پھر حضرت نے بتا دیا بڑا صحابی جلیل القدر صحابی تھا۔ مشکل یہ ہے کہ بڑے جلیل القدر صحابیوں کے واقعات ہیں، پڑھنے بھی پڑتے ہیں، بتانا بھی پڑتا ہے۔ پھر حضرت نے ساتھ بتا کر یہ بھی ارشاد فرمایا مجھے میرے بھائی مصطفیٰ نے یہ بھی بتایا ہے تیرے ہر بال کے ساتھ شیطان بھی رہتا ہے۔ ابلیس کا چیلا ہر انسان کے ساتھ ہے جو اسے ورغلاتا ہے۔ یہ حضرت اتنے بانصیب تھے جن کے سر کے بالوں کی تعداد کے برابر شیطان رہتے تھے۔ علی ولی نے جب ہر قسم کے سوالوں کے جواب دیا، فلقیات کا سوال تو علی نے جواب دیا، ریاضیات کا سوال تو علی نے جواب دیا، فقہ کا سوال تو علی نے جواب دیا، حدیث کا سوال تو علی نے جواب دیا، تفسیر کا سوال تو علی نے جواب دیا، جس قسم کا سوال کو ذاتیات کا سوال تو علی نے جواب دیا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا علی یہ بتائیے، توجہ یہ بتائیے یہ جو آپ ہر سوال کا جواب دے رہے ہو، نقد جواب دے رہے ہو، یہ بتائیے یہ آپ نے علم لیا کہاں سے ہے؟ کوئی نہ دیکھا ہوا ایسا علم، نہ ان کے سامنے ایسے حضرات تھے، یہ آپ نے لیا کہاں سے؟ سنو گے مرتضیٰ کا جواب کیا ہے؟ فرمایا ھذا من لعاب رسول اللہ، یہ دہن مبارک مصطفیٰ چوسنے کا نتیجہ ہے۔ یہ دہن مصطفیٰ چوسنے کا نتیجہ ہے۔ علی نے ایک سوال کا جواب دیا۔ میرے دوستو اہل بیت اور امت اور یہی وجہ ہے کہ حدیث ثقلین نے واضح کر دیا کہ میں چند چیزیں اس امت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اور، جن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اور۔ اچھا ہمارے بعض احباب اکثر آج سوشل میڈیا پہ بڑا سارے علم کی بحثیں آج سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، پتہ نہیں مدرسوں کو تالے لگا دینے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ بڑے فقہا بڑے عالم بنے پھرے، ہماری طرف سے بھی ان کی طرف ساری بحثیں وہیں ہو رہی ہیں۔ بھائی آئیے مدارس میں آئیے، علماء سے پوچھئے، واعظین سے پوچھئے، خطباء سے پوچھئے، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے پاس جائیں، کچھ دو بیٹھ کے باتیں ہوں، وہاں ایک سوال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، توجہ رہے، اہل بیت کو مصطفیٰ نے نہیں چھوڑا، توجہ رہے، مصطفیٰ نے قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے۔ کس کو چھوڑا ہے؟ سنت کو چھوڑا، اس میں زور ہے، سنت کو چھوڑا، اہل بیت کو کہاں سے چھوڑا ہے؟ جو دو چیزیں ضمانت ہیں ہدایت امت کی، وہ ہے قرآن اور مصطفیٰ کی سنت۔ یہ روایت البتہ ایک راوی کے ذریعے سے آئی ہے، باقی تمام راویوں سے ان کی کتابوں میں بھی اہل بیت کی لفظیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں، اسی روایت کی بنیاد پہ ہی بات کر لیتے ہیں کہ اہل بیت کی بجائے مصطفیٰ نے سنت کو چھوڑا ہے، اپنی سنت کو چھوڑا ہے۔ لیکن سوال تو پھر بھی بنتا ہے کہ ہم جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہے سنت کن سے لیں گے؟ بھائی سنت جو ہے تو ساری
سنت ہے نا. اس میں یہ تھوڑا ہے کہ مسواک کا سائز کتنا ہے, اس میں یہ تھوڑا ہے کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر باندھنا ہے یا نیچے تک باندھنا ہے, دستار مبارک مصطفیٰ کا رنگ کیا ہے, ہر روز یہ رنگ بھی تبدیل کر رہے ہیں اپنی دستار مبارک کا. یہ تھوڑا ہے کہ تراویح ہے یا نہیں, یہ تو فقط سنت نہیں ہے. جب سنت ہے پھر رسول کی سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا. توجہ رہے, سنت کے لفظ ہیں آج اور کوئی لفظ نہیں, سنت ہی پہ بحث ہو جاتی ہے. پھر رسول کی خلوت کو بھی دیکھنا ہوگا, رسول کی جلوت کو بھی دیکھنا ہوگا, رسول خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے یہ بھی دیکھنا ہوگا, رسول 6 مہینے متواتر نماز فجر ادا کرنے کے بعد جس دروازے پہ آ کے آیت تطہیر پڑھتے تھے یہ بھی دیکھنا ہوگا, جنگ اور صلح کو بھی دیکھنا ہوگا, چند آیتیں دے کے دینے والے کو واپس بلا کے اور اس سے وہ آیتیں لے کے اسے دینا جس کے بارے میں کہا یہ ابو طالب کا بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ نے کہا ہے رسول یا خود پہنچا یا وہ پہنچائے جو تجھ جیسا ہے. یہ ساری سنت ہے, سنت کے سارے پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا. پھر سنت لینی کس سے ہے؟ سنت بھی اس سے لینی ہوگی, توجہ کیجئے گا, جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کے ساتھ رہا ہو. جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کے ساتھ رہا ہو. رب کعبہ کی قسم, مجھے اللہ رازق اور قادر اور مالک اور مختار کی قسم, امیر المومنین علی سے زیادہ کائنات میں کوئی ایسا بشر ہی نہیں ہے جو رسول کے ساتھ زیادہ وقت رہا ہو. دو جملے میں زیادہ وقت کو بند کر رہا ہوں. تیرے پیشوا علی اور میرے امام علی نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کے ہاتھ تھے, پیغمبر نے آنکھیں بند کی تو علی کی گود تھی. علی کی آنکھیں کھلنے اور پیغمبر کی آنکھیں بند ہونے تک جو علی جو پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح رہا ہو اسے علی کہتے ہیں. سنت بھی پھر اس سے لینی پڑے گی. یہی وجہ ہے سنت کی لفظ لے آؤ یا اہل بیت کی لفظ لے آؤ, پھر بھی علی کے دروازے کے بغیر چارہ نہیں ہے. چارہ اس کے بغیر نہیں ہے. اور یاد رکھیے سنت اس سے لی جاتی ہے جو کسی کا مزاج جانتا ہو. میں آپ کے علاقے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آئے, میرے احباب بزرگان بھی آئے کچھ وقت کے لیے, وقتاً فوقتاً بھی اگرچہ ہم آتے رہیں, لیکن جو زیادہ کسی کے پاس رہا ہو, جو زیادہ وقت گزارے, وہی اس کے مزاج کو جان سکتا ہے, وہی اس کے مزاج سے شناساں رکھتا ہے. مصطفیٰ کے مزاج کو جاننے کے لیے بس ایک ہی مباہلہ کا مجھے واقعہ بیان کرنا ہے. سنت مصطفیٰ لینی ہے نا, پھر اس سے لو جو شناسائے مزاج مصطفیٰ ہے. آئے آنے والے مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی مصطفیٰ کی خدمت میں آئے, سلام کیا, مصطفیٰ دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں. سنت لے رہے ہیں مصطفیٰ سے, لے رہے ہیں ڈائریکٹ. یہ ان کے لیے واقعہ ہے کہ وہ ہر چیز ڈائریکٹ لینے کے عادی ہیں, ہر چیز. پتہ نہیں انہوں نے قرآن کیسے مصطفیٰ سے لے لیا, یہ کیوں نہیں ان کی طرح مطالبہ کر دیا کہ جبریل ہمارے گھر میں بھی نازل ہو. اس وقت مطالبہ کرنے والوں نے مطالبہ کیا تھا. نجران کے عیسائی آئے, مصطفیٰ نے دوسری طرف منہ کر لیا, دوسری طرف آئے مصطفیٰ نے تیسری طرف, جواب نہیں دیا. واپس جا رہے ہیں مدینہ کی گلیوں میں. توجہ رہے, شناسائے مزاج مصطفیٰ کا تعارف کروا رہا ہوں. کون ہے جو مزاج پیغمبر اکرم کو جانتا ہے؟ گلیوں میں ایک ایک مسلمان سے پوچھ رہے ہیں, 9 مسلموں سے, جو 9 وارد ہوں اس علاقے میں وہ زیادہ بہتر جانے گا. 9 مسلموں سے پوچھ رہے ہیں, آپ کا پیغمبر تو یہ نعرے لگاتا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, یہی اخلاق کے وہ تمام کرنے کے لیے آئے. ہم اس پہ 3 دفعہ ادھر سے گئے ہیں, ادھر سے گئے ہیں, بائیں گئے ہیں, دائیں, آگے سے آئے, سلام کے جواب نہیں دیا. کہنے لگے ہمیں نہیں پتا. دوسری حضرت کے پاس گئے, دوسرے نے بھی کہا مجھے نہیں پتا. ایک اور بزرگ ہستیاں ہیں, مقتدر شخصیات ہیں اسلام کی, نامور شخصیات ہیں, بڑے بڑے وڈیرے ہیں, کہنے لگے ہمیں نہیں پتا. نجران کے عیسائیوں نے کہا پھر ہمیں اس شخص کا
پتہ بتائیے جو مصطفیٰ کے اس مزاج کو ہمیں بتائے۔ کہنے لگے اس دروازے پہ چلے جائیے، وہاں ایک شخص آئے گا، اس سے پوچھئے گا مصطفیٰ نے ایسے کیوں کیا۔ وہاں اس دروازے پہ گئے، دستک دی، وہاں سے ابو طالب کا بیٹا علی نکلا۔ علی سے پوچھا کہ ہم نے یہ کیا، مصطفیٰ نے آگے سے یہ رد عمل دیا، ایسا کیوں ہے؟ مرتضیٰ نفس پیغمبر مصطفیٰ مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم دعویٰ کیا رکھتے ہو؟ تم ہو عیسائی، تم ہو عیسائی۔ عیسائی رہبانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی رہبانیت کا دعویٰ رکھتے ہیں، دنیا سے وہ منقطع ہے، زیب و زینت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بوریا لباس وہ پہنتے ہیں، لیکن اپنے لباس کو تو دیکھیے، ہیرے اور موتی اور لال و جواہر جڑے ہوئے ہیں، سونے آپ نے اپنے لباس پہ جڑے ہوئے ہیں، سونے اور چاندی کی تاریں آپ نے اپنے لباسوں پہ لگائے ہوئے ہیں، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں مبہلہ اسی وقت فتح ہو گیا تھا جب علی تنہا ان کو اخلاقی شکست دے رہے تھے۔ لباس تبدیل کر کے آؤ، اپنے دین کے مطابق جو لباس ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی پہن کر آؤ۔ آج کا شیعہ بھی یہی کسی کو کہہ رہا ہے، جو آپ کی کتابوں میں اہل بیت موجود ہیں وہی ہی مان لو۔ جو ایک پہلو مصطفیٰ نہ بتا سکا، وہ سارا کا سارا دین اور سنت مصطفیٰ کیسے بتائے گا؟ دوستو، پیغمبر اکرم نے اس حدیث میں واضح فرما دیا، دین لینا ہے تو قرآن سے لیجئے، اور یا کے لفظ نہیں ہے، اور میری اہل بیت سے لیجئے۔ اب یہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے اس پہ، کیا وجہ ہے؟ قرآن ناقص ہے، اہل بیت ناقص ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بس اتنا ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ قرآن امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے مجھے ایک اپنے استاد العلماء قبلہ و کعبہ کا یہ جملہ یاد آ رہا ہے، اور واقعاً یہ کیا معرفت بھرا جملہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک ہے قرآن صامت، ایک ہے قرآن ناطق۔ اگر یہ قرآن صامت کسی انسان کی شکل میں ہوتا میرا پیر علی ہوتا، اور اگر علی کتاب کی شکل میں ہوتا 30 پاروں والا قرآن۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی غلو نہیں، ذمہ داری سے عرض کروں گا، کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ قرآن بغیر امام کے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اہل بیت وہی بتائیں گے جو قرآن، یہی وجہ ہے نا آنے والا آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں درود بھیجے گا بلند آواز سے۔ مسلمانوں کا امام، بہت بڑا امام، جس کی آج بہت بڑی پارٹی ہے، آج حکومتی پارٹی بھی ہے نا، مسلمانوں میں بھی ایک حکومتی گروپ ہے، اس حکومتی گروپ کا امام صادق آل محمد کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے پوچھا، وہ شاگرد بھی ہے، 2 سال جو رہا اور 2 سال کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے سے بچ گیا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، سنا ہے تو درس تفسیر قرآن دیتا ہے، سنا ہے تو درس تفسیر قرآن دیتا ہے۔ اب شاگرد ہے، استاد کے سامنے بڑے عاجزانہ باتیں کرنے لگ گیا، کہنے بس مولا چند ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں، بس وہ بیان کر رہے ہیں، کوئی دے رہا ہوں۔ اچھا، یہ بھی اس وقت کی حکومت نے اسے پروموٹ کیا تھا، اور یہ کہا تھا جو اس حضرت امام اعظم کے درس میں جائے گا حکومت اس کو 6 دینار دے گی، اور جو جعفر صادق کے درس میں جائے گا وہ حکومت کو 3 دینار ٹیکس دے گی۔ جنگ رہی، ثقافتی یلغار، علمی یلغار، ہر قسم کی جنگ رہی ہے ہمارے ساتھ۔ لوگ پریشان، امام جعفر صادق کے شاگرد ایک دن آ کر کہنے لگے، مولا حکومت نے یہ اعلان کر دیا، ٹیکس بڑھا دیے، جیسے آج کل ٹیکس بڑھ گئے، ٹیکس بڑھا دیے، اور کہا ہے کہ جو اس کے درس میں جائے گا وہ 6 دینار لے گا، وظیفہ لے گا، اور جو آپ کے پاس آئے گا 3 دینار حکومت کو پے کرے گا۔
کیا کریں آپ؟ مشکل کشا کے بیٹے، مشکل کشا چھٹے امام نے فرمایا اس میں کیا مشکل ہے؟ پہلے اس کا درس ہے، اس کا درس سن کے 6 دینار لے کے میرے پاس آ کے 3 دینار دے کے 3 دینار گھر بچوں کے کھانے کا اہتمام کر کے سجدہ شکر ادا کرنا کہ ہم صادق آل محمد سے درس لے کر آ گئے۔ مشکل ہی نہیں، انسان کا ضمیر صاف ہو، خلوص نیت کے ساتھ آل محمد کے دروازے پہ آ جائے، سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ ان کو ذریعہ معاش نہ بنائے، ان کو ذریعہ معاش نہ بنائے، مخلص ہو کے آل محمد کے دروازے پہ تو لو نہیں، پھر وہ دیں گے، پھر وہ دیں گے۔ تو سنا ہے درس دیتا ہے، تفسیر قرآن کا درس دیتا ہے، کہنے لگا جی مولا بس وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، بس حضرت نے یہ ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی، توجہ رہے، حضرت نے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی، فرمائی جو قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہوتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، توجہ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بضرور آپ سے قیامت والے دن ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تھک گئے بس کر دو۔ اے مفسر قرآن، اس آیہ مجیدہ میں وہ نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں بضرور سوال ہوگا؟ جناب ابو حنیفہ فرمانے لگے مولا یہی کہ جو اللہ نے ہمیں غذا دی ہے، اللہ نے ہمیں لباس عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، پانی پینے کے لیے دیا، کھانے کے لیے اچھی اچھی غذائیں عطا فرمائی، یہ گندم یہ جو اس وقت غذائیں تھیں، یہ ہمیں دودھ عطا فرمائی، اسی کا سوال ہوگا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ابو حنیفہ تیرے گھر میں رات کو کوئی مہمان آئے، توجہ رہے، تیرے گھر میں رات کو کوئی مہمان آئے، تو اس کو اچھا غذا بھی دے، پانی پینے کے لیے وقت کے مناسب کا دے، اور اس کو بستر بھی اچھا دے، گرمی سردی کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح جاتے ہوئے الوداع کرنے سے پہلے تو اس کو دروازے پہ روک کے یہ کہے جو جو رات کو میں نے چیزیں تجھے دی ہیں ان کا حساب دے کر جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ شرمساری کے ساتھ کہنے لگا مولا کیوں شرمسار کرتے ہیں، اتنا تو میں بخیل نہیں ہوں کہ رات کو کھانا کھلاؤں، دن کو جاتے ہوئے پھر اس سے حساب بھی لوں۔ یہ کس طرح آپ فرما رہے ہیں مولا، یہ ایسے میں نہیں کروں گا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ابو حنیفہ تیرے کرم میں تو یہ نقص آتا ہے کہ تو رات کو کھلائی ہوئی غذا کا اس سے امتحان لے اور سوال کرے جو اتنا بڑا کریم پروردگار ہے، وہ اس چھوٹی چھوٹی غذا اور اس پانی کا حساب لے گا۔ کہنے لگا مولا پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں وہ نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں بضرور 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 ہر ایک سے سوال ہوگا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا وہ نعمت ہمارے محمد کی ولایت ہے۔ یہ ہے سوال جو ہر انسان سے ہوگا، یہ ہے وہ نعمت عظمیٰ جس نعمت عظمیٰ پہ لامحدود رب کے خزانوں میں بھی انتہا ہو گئی۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں آج اپنی تمام نعمتوں کو تمام کر رہا ہوں، لیکن امت نے جس آل محمد کو ہدایت کے لیے مصطفیٰ چھوڑ کر گئے تھے، امت نے اس اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ حضرتارو اس علاقہ کا کوئی رئیس ہے، اس علاقے کا کوئی بزرگ، اس علاقے کا کوئی سردار اس علاقہ کے لوگوں پہ اپنی نعمتیں نچھاور کرے، ہر قسم کی چیزیں ان کو دے، لیکن وہی علاقے کے لوگ اسی شخص کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کتنا درد ہوتا ہے۔ اہل بیت کی پہلی کڑی بس جس بیوی کے بارے مجھے کہا گیا، عزیزارو یہ کہتے ہیں پڑھنے والے، پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ زہرا کی قبر ہے جنت البقیع میں، حق یہ ہے وہ قبر نہیں ہے، اجرکم اللہ، وہ زہرا کی قبر کا قبرستان نہیں ہے،
شیعو مسلمانوں، کوئی کائنات میں ایسا قبرستان بتاؤ جس قبرستان کا وقت معین ہو، یا صبح کو آ سکتے ہیں یا شام کو، اجرکم اللہ، کسی وارث کو آنے کے لیے وقت کو مد نظر رکھنا ہو، یہ کہاں کا قبرستان ہے؟ عزتارو جو گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ شرف حاصل کیا ہے، عطا فرمایا ہے۔ عزتارو گزرتے ہوئے حاجی اور عمرہ کرنے والے انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے یہی کہتے ہیں، یہ جو پتھروں کا ڈھیر پڑا ہے یہی علی رسول کی بیٹی کی قبر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ پتھروں کا ڈھیر پڑا ہے یہی رسول کی اکلوتی بیٹی زہرا کی قبر ہے۔ وہ مسلمانوں حق نہ دیتے، آج کے مسلمانوں سے سوال ہے، قبر کا حق تو دے دیتے، قبر کا حق تو دے دیتے۔ عزیزانو میں مقابلے کی مجلس سے نہیں پڑھتا ہوں، سید الشہداء مظلوم کربلا سید المظلومین ہیں، سب سے بڑے مظلوم ہیں، لیکن مولا آج بھی آپ کی کربلا بستی ہے، مولا آج بھی آپ کا روزہ آباد ہے، وہ جانے والوں کو دور سے آپ کا قبہ نظر آتا ہے، سکون قلب ہو جاتا ہے۔ یہاں میرے مولا حسین کا قبہ ہے اور یہاں میرے مولا عباس کا قبہ ہے، اور مولا آپ کی دکھیا ماں زہرا کی قبر میں آج بھی کوئی روزہ نہیں ہے۔ عزیزانو کائنات میں کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں پہ پولیس درے لے کر کھڑے ہوں، واحد جنت البقیع کا قبرستان ہے، اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی رکتا ہے ظالموں کے ہاتھ میں درے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے گزر جائے۔ میں نے جب پوچھا نا کہنے والے نے اس وقت کہا ہاں کہتے ہیں کہ یہاں رسول کی بیٹی کی قبر ہے، کہتے ہیں کہ یہاں رسول کی بیٹی کی قبر ہے۔ عزیزانو اتنی درد بھری مصیبت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ بیٹھے تھے نا امیر کائنات اپنے اصحاب کے مجمع میں، پوچھا سلمان، ابو ذر، مقداد، قنبر، ایک انسان پہ سب سے بڑی مصیبت کب آتی ہے؟ اجرکم اللہ، کسی نے کہا مولا جوان بیٹا چلا جائے بڑی مصیبت، بھائی چلا جائے کمر کا آسرا بڑی مصیبت، کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے بڑی مصیبت۔ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ بھی بڑی مصیبتیں ہیں لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے۔ خیرت مندوں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے سنو گے؟ علی ولی نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی مصیبت ایک مرد پہ یہ ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہو۔ غیرت مندوں کے لیے یہ جملہ ہے ان تضرب حلیلتہ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جا رہا ہو، وہ لا یفعل شیئا، وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے۔ حجرکم اللہ، حجرکم اللہ۔ عزیزانو یہی وجہ ہے مدینے میں ایک گلی تھی، حسن مجتبی اس گلی سے گزرتے نہیں تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا جب بھی اس